میرا نام نور ہے، میں 22 سال کی ہوں، اور یہ جو میں بتانے لگی ہوں یہ بالکل سچ ہے۔ ایک ایسا واقعہ جسے آج بھی یاد کرتی ہوں تو سچ میں جسم کانپ جاتا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ گرمیوں کی چھٹیوں کی بات ہے۔ ہم لوگ گاؤں گئے ہوئے تھے، نانا ابو کے گھر۔ وہ گھر کافی پرانا تھا، مطلب مٹی کی دیواریں تھیں، پرانی لکڑی کی چھت۔ وہاں کا ماحول ہی نا تھوڑا مختلف سا تھا۔ پہلا دن تو خیر بڑا اچھا گزرا، سارے کزنز وغیرہ ملے، خوب گپ شپ ہوئی، رات کو وہ ٹھنڈے ٹھنڈے تربوز کھائے، سب بالکل ٹھیک تھا۔ لیکن دوسری رات وہ میری زندگی کی شاید سب سے زیادہ ڈراؤنی رات تھی۔ رات کے کوئی میرا خیال ہے 2:30 بجے ہوں گے، اچانک میری آنکھ کھل گئی۔ کمرے میں نا بالکل اندھیرا تھا، غپ اندھیرا۔ بس وہ جو کھڑکی تھی اس سے باہر صحن میں ایک بلب لگا تھا، اس کی ہلکی سی روشنی، وہ زرد سی روشنی اندر آ رہی تھی۔ پھر مجھے ایک دم سے محسوس ہوا جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ میرا دل ایک دم زور زور سے دھڑکنے لگا، بہت عجیب سی گھبراہٹ ہوئی۔ میں نے ہمت کی اور کروٹ لی کھڑکی کی طرف۔ وہاں کھڑکی کے پاس، کھڑکی کے بالکل ساتھ کوئی کھڑا تھا، سفید کپڑے پہنے ہوئے اور لمبے بکھرے ہوئے بال تھے، چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا، بالوں میں چھپا ہوا تھا۔ میں چیخنا چاہتی تھی، بہت کوشش کی، پر جیسے میری آواز ہی نہیں نکل رہی تھی، بالکل حلق میں پھنس گئی تھی۔ میں نے ڈر کے مارے زور سے آنکھیں بند کر لیں اور بس دل ہی دل میں کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ کچھ دیر، پتہ نہیں کتنی دیر گزری، میں نے ہمت جمع کی، بہت آہستہ سے آنکھیں کھولیں۔ وہاں کوئی نہیں تھا، وہ سایہ وہ جا چکا تھا، غائب تھا۔ مجھے تھوڑی سی تسلی ہوئی۔ مجھے لگا اگر بتاؤں گی تو سب مذاق اڑائیں گے، کہیں گے ڈر گئی یا کوئی وہم تھا، لیکن وہم نہیں تھا۔ اگلی رات پھر سے تقریباً وہی وقت تھا، شاید 2:40 ہوئے ہوں گے۔ میں اس بار جاگ رہی تھی، ڈر بھی لگ رہا تھا، تو اچانک وہ کھڑکی وہ خود بخود کھل گئی۔ ایسے چرچراہٹ کی آواز آئی اور وہ کھل گئی، جبکہ ہوا بالکل بھی نہیں چل رہی تھی، بالکل ساکت تھا، اور باہر پھر وہی وجود کھڑا تھا، مگر اس بار فرق یہ تھا کہ وہ اندر دیکھ رہا تھا، میری طرف۔ اس کا چہرہ، اوہ خدایا، اس کی گردن وہ لمبی تھی، بہت زیادہ لمبی، ہاتھ کالے تھے، بالکل سوکھے ہوئے، اور اس کی آنکھیں وہ جیسے جل رہی تھیں، سرخ انگاروں کی طرح۔ اس بار میں خود کو روک نہیں پائی، میں پوری طاقت سے چیخی، اتنی زور سے کہ امی فوراً بھاگتی ہوئی آئیں۔ انہوں نے آ کر کمرے کی لائٹ جلائی، لیکن کمرے میں میرے اور امی کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ سب نے یہی سمجھا کہ میں نے کوئی بہت برا ڈراونا خواب دیکھا ہے، کسی نے یقین نہیں کیا۔ لیکن اگلے دن نانی اماں مجھے اکیلے میں لے گئیں۔ وہ مجھے الگ لے جا کر کہنے لگیں، ان کا لہجہ بہت آہستہ، رازدارانہ سا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ جس کمرے میں سوئی تھی نا، وہاں بہت سال پہلے میری ایک خالہ رہتی تھیں۔ وہ بیچاری ذہنی طور پر ٹھیک نہیں تھیں، پاگل سی ہو گئی تھیں، اور وہ اکثر راتوں کو اسی کھڑکی کے پاس کھڑے ہو کر چیختی رہتی تھیں۔ اور پھر ایک رات نانی نے بتایا کہ انہوں نے اسی کھڑکی سے نیچے چھلانگ لگا دی تھی، وہیں ان کی موت ہوئی تھی۔ نانی نے کہا اسی وجہ سے وہ کبھی کسی کو اس کمرے میں اکیلا نہیں سونے دیتے تھے، اور نانی نے مجھ سے قسم لی کہ میں یہ بات کسی کو نہیں بتاؤں گی، کبھی بھی نہیں۔ وہ چھٹیاں، جو باقی دن تھے، میں نے کیسے گزارے یہ بس میں ہی جانتی ہوں۔ آج اتنے سالوں بعد بھی جب کبھی گاؤں جانا ہوتا ہے نا، تو میں اس کمرے کی طرف دیکھ بھی نہیں پاتی، ڈر لگتا ہے۔ کبھی کبھی میں سوچتی ہوں، اگر رات کے 2 بجے کسی کے کمرے کی کھڑکی یوں ہی خود بخود کھل جائے تو باہر کون ہو سکتا ہے؟